ملتان میں غالباً ایک کریک ڈاؤن ہوا, کوئی 6-7 ہزار سم ایک ہی بندہ لے کر آ رہا تھا اور اس نے یہاں پہ وہ بیچنی تھیں, تو وہ 6-7 ہزار سمز اس کے ذریعے ہونے والے جرائم. لیکن آپ کو بار بار ہٹ کرنا ہوگا, انہیں بار بار سمجھانا ہوگا, بتانا ہوگا, ترغیب کرنا ہوگی. باقی ان کی قسمت ہے کہ وہ سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے, کیونکہ سمجھ جانے میں عافیت ہے. من حیث القوم ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور کیسے بتایا کہ آپ نے آف ریڈار رہنا ہے, کیسے بتایا گیا کہ آپ نے اگر باریک کارروائیاں کرنی ہیں تو اس کے کیا طریقے, کیا جو ہے وہ انداز ہوتے ہیں, تو اس کو وہاں سے پکڑیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. اب دوسرا یہ کہ بینکنگ فراڈ کے معاملات پر بھی اسٹیٹ بینک نے ظاہر ہے بہت کوشش کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں میں بھی اویئرنیس آئی ہے. السلام علیکم. اینگل 360 میں ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک نئے موضوع میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن عبید اللہ صدیق. کیسے عبید آپ ہیں؟ اللہ کا شکر سمین, تھینک یو. ٹھیک ہے, آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, یا جو ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم بات چیت کریں گے, کچھ انلیگل سمس کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ایک بڑا مسئلہ جو پاکستان کو درپیش ہے, اور ماضی میں تو بہت زیادہ ہم نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایشوز فیس کیے ہیں, کہ جو انلیگل سمس تھیں اس کی وجہ سے جو ٹیررزم تھا یا جو صورتحال تھی امن و امان کی, وہ خاصی مخدوش رہی ہے. یہ جو انلیگل سمس کا ایک سسٹم ہمیں نظر آتا ہے, ماضی کی نسبت اس وقت کتنا کنٹرول کیا جا چکا ہے, اور جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, اور مختلف چیزوں میں, مختلف پیراؤں میں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کارکردگی کون کی, ان کے دور میں ان سمس کی پوزیشن کیا تھی اور اس کے لیے کیا لاہے عمل تھا. دیکھیں, بنیادی طور پر جو حالیہ دنوں میں کارروائیاں ہوئی ہیں, خاص طور پر جب ہم کہتے ہیں غیر قانونی سمیں, تو اب یہ اسپیکٹرم صرف اور صرف پاکستان کے جو سیلولر نیٹ ورکس ہیں اس تک محدود نہیں ہے. اس میں جو انٹرنیشنل سمز ہیں وہ بھی انوالو ہو چکی ہیں. آپ دیکھیں کہ آن لائن ان کی فروخت ہو رہی ہے, یو کے نمبرز ہیں, یورپ کے مختلف نمبرز ہیں, اور لوگ اسے اپنے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے لیے, لائیو جانے کے لیے, مانیٹائزیشن کے لیے استعمال کریں. لیکن اس کا صرف ایک یہی مقصد نہیں رہ گیا. جس طرح سے آپ نے حوالہ دیا دہشت گردی, لوگ اپنی شناخت چھپاتے ہیں, یا کسی اور کی شناخت, آئیڈینٹی تھیفٹ کے معاملات ہیں, اور پھر اس میں دہشت گردی انوالو ہے, اس میں اغوا برائے تاوان کے معاملات انوالو ہیں, بھتہ خوری جیسے خطرناک اور سنگین پہلو انوالو ہیں. تو اس میں ابھی تو ریسنٹلی کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں بھی جو متعلقہ فورم ہے FIA کا, اس نے کارروائیاں کی ہیں, اور اس نے نمبرز بھی شیئر کی ہیں. DG تھے سائبر کرائم کے, اور انہوں نے آ کر بتایا کہ کتنی سمز انہوں نے پکڑی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ملتان میں غالباً ایک کریک ڈاؤن ہوا, کوئی 6-7 ہزار سم ایک ہی بندہ لے کر آ رہا تھا اور اس نے یہاں پہ وہ بیچنی تھیں, تو وہ 6-7 ہزار سمز اس کے ذریعے ہونے والے جرائم. تو اس کا سدباب تو بہت ضروری ہے, لیکن یہ صرف اور صرف کریک ڈاؤن کے ذریعے ممکن نہیں ہے. اس میں بنیادی طور پر آپ کو لوگ یہ سمز خرید کیوں رہے ہیں, یعنی عام لوگ جو شہری ہیں, اتنی بآسانی ان کی رسائی کیسے ہے؟ لوگ خرید اس لیے رہے ہیں کہ انہیں ٹک ٹاک پر لائیو جانے کا فیچر مل جاتا ہے, مانیٹائزیشن مل جاتی ہے. تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اتنے بڑے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ آپ کی الائنمنٹ ہو, اور آپ یہ فیچرز جو دنیا کے کئی ممالک میں دستیاب ہیں انہیں پاکستان کے ساتھ بھی لا کر جوڑ دیں, اور پاکستان میں یہ بآسانی دستیاب ہوں تاکہ لوگوں کو چور راستے نہ ڈھونڈنے پڑیں. دوسری چیز یہ کہ آپ کو لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہوگا کہ بنیادی طور پر آپ کا تو یہ ایک شوق ہے کہ آپ جو ہے وہ لائیو سیشن کے لیے, یا پیسے کمانے کے لیے, یا وہ اسٹارز اور گفٹنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے آپ ان سمز کا استعمال کریں, لیکن آپ کی آڑ میں بہت سارے لوگ یہ کام کریں, تو اس سے بچیں. تو آپ کو ایک کیمپین چلانے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا پر, کنونشنل میڈیا پر, اخبارات کے ذریعے, تاکہ لوگ اس سے دور رہیں اور بچیں. اور جہاں تک بات رہی تحریک انصاف کی, جو آپ نے انصاف پہ بھی آتے ہیں, لیکن اس پوائنٹ سے مجھے ایک کویشچن یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ از خود احتیاط کریں اس چیز کے لیے کہ وہ جسٹ فار اپنی سوشل میڈیا ارننگ کے لیے اس طرح کے راستے اختیار کر رہے ہیں, کیا ہمارے قوم میں اتنا شعور موجود ہے کہ وہ اس چیز کی یا اس نہج پہ جا کے سوچنا چاہیں گے, یا پھر وہی بات ہے کہ جس طرح سے ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی اپنا ذاتی مفاد پس منظر میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا, بلکہ اس کو سامنے رکھ کے تمام تر کام کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی کچھ اسی طرح سے دیکھیں, وہ تو ظاہر ہے کہ آپ نفسا نفسی کے دور میں جی رہے ہیں. جی exactly. تو اس نفسا نفسی کے دور میں جب آپ لوگوں کو, اور اس وقت میں کہ جب آپ لوگوں کو کچھ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے, ہماری برائی میں بات ہو رہی ہے, یا ہماری ترقی نہیں چاہتے لوگ, اشرافیہ ہماری ترقی نہیں چاہتی, یہ سیاستدان ہماری ترقی نہیں چاہتے, یہ ادارے ہماری ترقی نہیں چاہتے. لیکن آپ کو بار بار ہٹ کرنا ہوگا, انہیں بار بار سمجھانا ہوگا, بتانا ہوگا, ترغیب کرنا ہوگی. باقی ان کی قسمت ہے کہ وہ سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے, کیونکہ سمجھ جانے میں عافیت ہے. من حیث القوم ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ دیکھیں
اغوا ہوتے ہیں بچے, یا جو آپ کہہ لیجئے کہ تاجروں کے ساتھ واردات ہو جاتی ہے, یا بھتے کے معاملات ہوتے ہیں, اس میں آئیڈینٹی تھیفٹ, اس میں آپ کہہ لیجئے کہ وہ اسپیم کالز اور دیگر چیزیں, وہ سارا کچھ جو ہے وہ انہی انلیگل سمز کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ یہ آج آگ آپ کے گھر میں لگی ہوئی نہیں ہے, لیکن یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچ ضرور سکتی ہے, تو اس سے بچا جائے. دوسری طرف یہ کہ دہشت گردی کے استعمال میں, یا آپ کہہ لیجئے کہ لارجر پرسپیکٹو میں مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے, اور پھر اس کی آئی پی ایڈریس چینج کر کے وی پی این کا استعمال, انٹرنیشنل سیمز اور دیگر چیزیں, آپ جو ایک پروپیگنڈا نیریٹو کا حصہ بنتے ہیں, تو وہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے. آپ کی سم آپ کے ٹک ٹاک لائیو کی حد تک محدود نہیں ہے, بلکہ آپ کی وجہ سے کئی اور لوگ جو وہ سم لے رہے ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, عدلیہ کے خلاف کر رہے ہیں, ریاست کے خلاف کر رہے ہیں, ریاستی اداروں کے خلاف کر رہے ہیں, جس سے آپ کا جو لارجر آپ کہہ لیجئے کہ پرسپیکٹو ہے, وہ جو آپ کا ایک امیج ہوتا ہے, اس کو نقصان پہنچانے میں آپ کے اپنے لوگ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور بسا اوقات تو جانتے بوجھتے بھی نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وہ اس مہم کا حصہ بن جاتے ہیں یا اس راستے پر چل پڑتے ہیں. اور پھر دہشت گردی تو ایک اتنا بڑا چیلنج ہے ٹی ٹی پی کے لیے یا باقی جو خوارج ہیں ان کے لیے, یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ وہ آف ریڈار ہو جائیں. یعنی پاکستان کے سیلولر نیٹ ورکس کے ذریعے جب آپ آپریٹ کرتے ہیں تو آپ, میں یا جو بھی لوگ اپنے فون میں سم ڈال کے گھوم رہے ہیں وہ ٹریسیبل ہیں, بالکل ان کے انز اینڈ آؤٹ پتہ ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ لوکیشن ٹریسنگ اور دیگر معاملات. لیکن جب آپ انٹرنیشنل سم پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا معاملہ ٹرکی ہو جاتا ہے, ناممکن نہیں ہے, ٹرکی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایز امبریلا ان کو, یا ایک ایز شیلٹر ان کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا سدباب بہت ضروری. یہاں پر پھر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, یعنی ایسے میں آ کیسے رہی ہیں, پھر آپریٹ کیسے ہو رہی ہیں, پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیسے ہوگا, ان کی ذمہ داری یہاں پر پھر بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب پی ٹی آئی کے اوپر ہم جس پیرائے میں بات کر رہے تھے کہ جہاں اور بہت سارے یہ دیکھے جا رہے ہیں کہ ایشوز تھے جو ان کے دور حکومت میں سالو نہیں کیے گئے یا سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی, یہ جو غیر قانونی سمز کا ایک معاملہ ہے, اس حوالے سے جو ان کے اسٹیپس تھے یا انہوں نے جو اقدامات لیے وہ انتہائی ناکافی رہے, اور یہی ایک وجہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کا دور ختم ہو چکا ہے, لیکن یہ معاملات چونکہ نظر آ رہے ہیں. دیکھیں, یہ چیلنج تو بنیادی طور پر صرف پی ٹی آئی کے دور میں نہیں, بلکہ آپ اس کو جو ڈیجیٹل ریولیوشنائزیشن ہے اس میں, اس پیرائے میں جب دیکھتے ہیں تو یہ چیلنج وہاں سے سر اٹھانا شروع کر دیتا ہے. پی ٹی آئی کے دور میں وہ آپ کو زیادہ اس لیے نظر آئے گا کیونکہ پی ٹی آئی اس چیز کی ترغیب بھی کرتی رہی. یعنی پی ٹی آئی نے ہر وہ میڈیم کے جس سے نقصان پہنچ سکتا ہو وہ اپنانے کی کوشش کی, چاہے وہ سول نافرمانی کے معاملات ہوں, چاہے وہ پاکستان کی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ ڈیلز کے معاملات ہوں, یا آپ کہہ لیجیے دوست ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں, اس کے علاوہ پاکستان میں طالبان کو لا کر بسانے کے معاملات ہوں. تو ہر طرح سے ان سے یہ سنگین غلطیاں ہوئی ہیں, سرزد ہوئی ہیں. اور اسی پیرائے میں پھر آپ یہ دیکھیے کہ طالبان کو یہاں پر بسانا, اس کے بعد نادرا میں موجود جو سکم تھے, ہمارے ڈیٹا بیس کے جو معاملات تھے, کس طرح سے پھر چھوٹے سے مائنیوٹ لیول پہ لوگوں کے ڈاکیومنٹس بن جانا, ان کا پاکستانی شہری بن جانا, یہ کتنا سنگین مسئلہ تھا. پھر جب آپ پاکستانی شہری ہو جاتے ہیں ڈاکیومنٹس کے مطابق, تو آپ کے لیے وہ سمز حاصل کر لینا کتنا آسان ہو گیا, پاکستان میں منور آپ کا کتنا آسان ہو گیا, نقل و حمل کتنی آسان ہو گئی. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے. لیکن اس کی ابتدا مجھے لگتا ہے, اس کا نقطۂ آغاز پی ٹی آئی کے دور کے حساب سے اگر آپ ان پرٹیکولر بات کریں تو وہ امریکہ کا افغانستان سے انخلا, اور پھر طالبان کا دہشت گردوں کا پاکستان میں واپس لانا اور ان کو امن کا داعی بنا کر آپ نے پیش کیا. تو اس تناظر میں یقیناً یہ بڑا نقصان دہ رہا ہے, لیکن حصہ سب نے اپنا اپنا ڈالا ہے. اور اب اٹس ہائی ٹائم کہ ہوش کے ناخن لیتے ہوئے آپ اس کا تدارک کریں, سد باب کریں. جو ہو گیا, لکیر نہ پیٹیں, آگے بڑھتے ہوئے جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں. اس کی بوسٹنگ کا کیا ایک مقصد پی ٹی آئی کے دور میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے اپنی ایک پوری فوج تیار کی تھی, تو اس سوشل میڈیا کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ, جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ لوگ لائیو جانا چاہتے تھے اور ان سمز کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے بوسٹنگ کرنا چاہتے تھے اپنی, تو یہ بھی ایک ریزن اس کا ہو سکتا ہے کہ اس دور میں یقینی طور پر دیکھیں, یہ چیز اگر آپ دیکھی جائے, اس کے مطلب جو بھیانک پہلو ہیں دہشت گردی اور دیگر معاملات سے الگ کر کے بھی اس کو دیکھیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ پروپیگنڈا نیریٹو کی جیسے میں نے پہلے بات کی, تو وہ پی ٹی آئی کے فیور میں جاتا ہے. پی ٹی آئی کے فیور میں وہ ان کی حکومت کے آنے سے پہلے بھی جاتا تھا, جب وہ مسلم لیگ نون کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف کیمپینز کرتے تھے. پیناما اسکینڈل میں جب پوری فوج تھی ان کے پاس, اور یہ کہ حمایت اور سہولتیں بھی دستیاب تھیں,
تب بھی وہ یہ کام کرتے تھے, برا نہیں لگتا تھا, لیکن یہ کہ اچھا لگتے لگتے کیا ہوا, حکومت میں آ گئے. حکومت میں آنے کے بعد بھی انہیں یہ چیز پسند آئی اور انہوں نے اس پیٹرن کو فالو کیا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو برائی کا نقطۂ آغاز ہے وہاں سے اس کو پکڑیں, جڑ سے اس کو پکڑیں, تو سمجھ آئے گی کہ غلطی کہاں ہوئی, کیسے ہوئی, کس سے ہوئی. تو اس میں صرف اکیلے پی ٹی آئی کے ورکرز کا قصور نہیں ہے. اس طرح سے ان کو یہ راستہ, یہ پل یا یہ راہداری دکھانے والے, یہ چور دروازہ دکھانے والے کون لوگ تھے, کس نے اس طرف راغب کیا, اور کیسے بتایا کہ آپ نے آف ریڈار رہنا ہے, کیسے بتایا گیا کہ آپ نے اگر باریک کارروائیاں کرنی ہیں تو اس کے کیا طریقے, کیا جو ہے وہ انداز ہوتے ہیں. تو اس کو وہاں سے پکڑیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. تحریک انصاف نے حصہ ڈالا, لیکن بڑا کردار ادا کیا نا. حصہ ڈالنے اور اس میں کردار ادا کرنے میں ساتھ ساتھ اور کون کون لوگ تھے وہاں سے بھی اس کو ذرا دیکھا جائے تو شاید میرے خیال میں لانگر رن میں ہمیں اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ لیکیجز کہاں ہیں. لیکیج سیاسی جماعت کی حد تک آپ کسی پر الزام لگا سکتے ہیں, لیکن لیکیجز سسٹم میں ہے تبھی پی ٹی آئی نے فائدہ اٹھایا. تو ان لیکیجز پہ قابو, میں ہائی ٹائم یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکیجز پہ قابو پانے کا یہ ہائی ٹائم ہے کہ اس کو روک دیا جائے. صحیح. اچھا, اب جس طرح سے ہم اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں کہ شہریوں کو بھی اس بارے میں تھوڑا سا باشعور ہونا چاہیے, یہ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے اب ان سمس کا استعمال ان کے لیے آئندہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے, موجودہ دور میں تو ہو ہی رہا ہے. کیونکہ ابھی جس طرح ریسنٹلی ہم نے دیکھے کہ سائبر کرائم یا بینک فراڈ والا ایک بڑا معاملہ ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ جو ایلیگل سمس کا استعمال ہے وہ ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے. تو ان نقصانات کو دیکھتے ہوئے یا ان سمس کے استعمال کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی پوزیشن نظر آتی ہے ابھی عوام میں کچھ تھوڑا سا شعور بیدار ہونا شروع ہوا ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ. ایک تو یہ کہ لوگوں نے جو پہلے آپ کو ہر گلی چوراہے پہ ایک سٹال ملتا تھا اور وہاں پر وہ کہتا تھا کہ اتنے روپے کی سم لے لو, اتنے روپے کا بیلنس ہوگا, پیکیجز ہوتے تھے, وہ رجحان مجھے کم ہوتا نظر آ رہا ہے. کیونکہ اس میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ آپ کے تھم امپریشن سے چوری کرتے تھے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہوتا تھا, کہاں کہاں ہو سکتا تھا, اس کا لوگوں کو بہت شعور آیا. اور بنیادی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی کل آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ یوتھ ہے, تو سوشل میڈیا کا استعمال لوگوں کو اس کے ذریعے اویئرنیس بھی آئی ہے. اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہوں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کا جو ایک کنیکشن ہے وہ بھی بڑھا ہے, اسپیکٹرم اور ریڈیس بڑھا ہے لوگوں کا. یعنی سرگودا میں ہونے والا واقعہ کراچی میں بیٹھے ہوئے شہریوں کو بھی پتہ ہے اور وہ اس سے سبق بھی سیکھ رہا ہے. اب دوسرا یہ کہ بینکنگ فراڈ کے معاملات پر بھی اسٹیٹ بینک نے ظاہر ہے بہت کوشش کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں میں بھی اویئرنیس آئی ہے کہ وہ جو فونز آتے ہیں کہ آپ کا کارڈ بلاک ہو گیا ہے یا آپ کے اکاؤنٹ میں یہ گلچ آ گیا ہے تو ذرا پن بتا دیں یا اکاؤنٹ نمبر بتا دیں, اب لوگ اس پہ بھی بہت محتاط ہو گئے. لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو بنیادی طور پر آپ کہہ لیجئے شریف النفس لوگ ہیں, سادہ لوگ ہیں, انہیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے. تو ان کو بھی ایجوکیٹ کر, مطلب ہم جب ایجوکیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹی وی پہ اشتہارات کی بھرمار کر دیں یا آپ اخبار کے فرنٹ پیج پہ آدھے صفحے کے اشتہار لگا دیں. آپ جو گراؤنڈ لیول ہے, یعنی ایک کاشتکار ہے, ایک ہاری ہے, اس تک جا کر اس میسج کو کمیونیکیٹ کریں, فلوٹ, اور اس کی زبان میں کریں, اس سے سمجھائیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, تو جا کے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. لوگوں کو سمجھانے کی بہت اشد ضرورت ہے یہاں پہ, ورنہ نقصانات ہی. اور ابھی جو کریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں یا جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اقدامات کیے جا رہے ہیں, یہ کتنے ہمیں آئندہ مستقبل کے لیے نظر آتے ہیں کہ جی لانگ ٹرم ہوں؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز کسی بھی غلطی کا احساس ہو جانا, یہ شروعات ہوتی ہے کہ آپ سمجھ گئے کہ معاملات خراب ہیں. تو اگر احساس ہو گیا کہ یہ غلط ہو رہا تھا اور اب آپ نے اس پہ کریک ڈاؤن اور ایکشنز اور دیگر تمام تر جو ریمیڈیز ہیں ان کا راستہ اپنا لیا, تو اسے پہلا قدم سمجھیے. سفر لمبا ہو سکتا ہے لیکن اگر قدم اٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے راستہ طے کرنا شروع کیا ہے, یا کم از کم نیت کر لی ہے, ارادہ باندھ لیا ہے, تو اس کا فائدہ ہی ہوگا, نقصان تو نہیں ہوگا. یقینی طور پر آپ کہیں نہ کہیں پہنچیں گے, ہاف وے تھرو ہوں گے یا کچھ بھی ہوگا, وہ تو رہ جاتے ہیں, سیکھتے ہیں. اب جو ہم ابھی جو اگر ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی پوائنٹ مس کر رہے ہیں تو پھر اس کو ہم کور کر لیں گے. بہت شکریہ عبید, ہم نے بات چیت کی لیگل سمس کے حوالے سے, اور بڑی اہم پوائنٹس عبید نے اپنے ڈسکشنز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں کہ اب بھی ہم کس طرح سے اویئرنیس لوگوں تک پہنچا کر یا اس بارے میں ان کو نالج دے کر کے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اس انلیگل سم کے فراڈ کے سلسلے میں. نہ صرف اپنے ذاتی نقصان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بلکہ جو ملکی اور قومی مفاد میں بھی ہمیں نقصان نظر آتے ہیں ان سمس کے استعمال سے, اس سے ملک اور قوم کو بچایا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنی میزبان سمین نواز اور عبید اللہ صدیقی کو اجازت دیجیے.